وہ کاغذات میرے حوالے کرو۔ انہوں نے پرس کھول کر طے کیے ہوئے کاغذات نکالے اور میری طرف بڑھا دیے۔ میں اصل دستاویزات کو کھول کر پڑھنے لگا۔ وہ کاغذات بتا رہے تھے کہ میرے دادا مرحوم نے اب سے 55 برس پہلے شاہکوٹ کی زمینیں جو کہ 500 ایکڑ رقبے میں تھیں انہیں میرے والد مرحوم کے نام لکھ دیا تھا۔ انہوں نے چچا ناصر علی کو آگ کرنے کے بعد صرف میرے والد کو جائز اور واحد وارث قرار دیا تھا۔ دوسری دستاویزات جعلی تھی۔ میں نے فی الحال انہیں پڑھنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ ابھی بہت سارے کام پڑے تھے۔ ابھی چچی کے اکاؤنٹ سے نقد رقمیں حاصل کرنی تھیں۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی آہنی الماری کھولی اور اس میں کاغذات کو حفاظت سے رکھ دیا۔ پھر خالی بریف کیس چچی کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنے اکاؤنٹ سے 1 لاکھ روپے نکالو اور اس میں رکھ کر یہاں لے آؤ۔ جس ٹیکسی میں تم جاؤ گی اس کا کرایہ ادا کر کے اسے رخصت کر دینا۔ واپسی میں کسی دوسری ٹیکسی میں آنا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بریف کیس اٹھا کر میرے کمرے سے باہر چلی گئی۔ بیچاری بہت ہی سمجھدار تھی۔ بچپن سے اب تک مجھ پر کتنے ہی ظلم توڑے تھے، لیکن میرے والد مرحوم کی زمینوں سے حاصل کیے ہوئے لاکھوں روپے میرے ہی لیے حفاظت سے بینکوں میں رکھے تھے اور اب بڑی دیانتداری سے مجھے قسط وار ادا کر رہی تھی۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا کہ وہ کس طرح میرے حکم کی تعمیل کر رہی تھیں اور ہر ہفتے 1-2 لاکھ روپے بڑی فرما برداری سے مجھے لا کر دیتی رہیں۔ اس دوران میں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ چچا جان کو کسی طرح بھی دیوالیہ ہونے کا شبہ نہ ہو۔ اس کے لیے چچی کے سیف میں 50,000 روپے رکھوا دیے تھے تاکہ ضرورت کے وقت وہ کچھ طلب کریں تو چچی ان کی ضروریات پوری کر دیا کریں۔ بہرحال 3 ماہ کے عرصے میں نے چچی کے تمام اکاؤنٹ سے روپے نکلوا لیے۔ ان کے کسی اکاؤنٹ میں 100 روپے اور کسی میں 200-400 روپے برائے نام چھوڑ دیے۔ چچی کی گھبراہٹ اور پریشانیاں قابل دید تھی۔ جب بھی میں انہیں اپنے عمل سے آزاد کرتا وہ اپنے بینک اکاؤنٹس کو دیکھ کر اختلاج قلب میں مبتلا ہو جاتی۔ اب وہ کس کے سامنے اپنی تباہی کی داستان سناتی؟ کوئی ان کی بات کا یقین نہ کرتا کہ دولت پراسرار طور سے غائب ہو رہی ہے۔ غزالہ تو صاف کہہ چکی تھی کہ وہ نوجوانوں کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہیں اور اس رازداری کا معاوضہ بھی اس نے وصول کر لیا تھا۔ ان کی ہائی سوسائٹی میں یہ بات بھی مشہور تھی کہ نوجوان لڑکے اس بوڑھی بیگم کے اطراف پروانہ وار گھومتے ہیں۔ چچا جان نے اب تک ان پر شبہ نہیں کیا تھا، مگر جب دیوالیہ ہونے کا علم ہوتا تو وہ بھی یہ سوال کرتے کہ لاکھوں روپے جب اپنوں میں سے کسی کو نہیں دیے گئے۔ اس کا جواب چچی کے پاس نہیں تھا۔ وہ بڑی ہیرا پھیری سے چچا جان اور گھر کے اخراجات کو سنبھال رہی تھیں اور اپنے بیٹے ظہیر کی دکانوں سے آنے والی آمدنی سے اپنی تباہی پر پردہ ڈال رہی تھیں۔ میں ان کے خیالات پڑھ کر یہ معلومات حاصل کر رہا تھا۔ بس ایک بیٹا ہی ان کا سہارا رہ گیا تھا۔ 3 ماہ کے عرصے میں اب تک چچا جان اور غزالہ سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ جب تک انہیں ہر اعتبار سے کمزور نہ بنا دوں اس وقت تک ان کا سامنا نہ کروں۔ اتفاق سے چچا جان کے گھر والوں نے بھی ہمیں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پھپھی اور زرینہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ خواہ اپنی امارت کی نمائش نہ کریں۔ جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک آمد و رفت کے لیے کوٹھی کا پچھلا راستہ اختیار کریں۔ لیکن اس روز نئی کار میں بیٹھ کر میں سامنے والے گیٹ سے اپنی کوٹھی کے احاطے میں داخل ہوا۔ زرینہ نئی کار دیکھ کر مچل گئی کہ میں اسے سیر کراؤں۔ میں نے اس کی خواہش پوری کی، اسے ساتھ لے کر دوپہر تک گھومتا رہا۔ جب ہم کوٹھی میں واپس آئے تو چچا جان سے سامنا ہو گیا۔ وہ اپنی کوٹھی کے مین گیٹ سے باہر آ رہے تھے۔ میں نے کار ان کے قریب لے جا کر روک دی، پھر کار سے اتر کر انہیں سلام کیا۔ وہ مجھے اچانک ہی اپنے سامنے دیکھ کر اس قدر حیران تھے کہ سلام کا جواب دینا بھول گئے۔ کبھی وہ کار کو دیکھ رہے تھے، کبھی میرے سوٹ کو اور کبھی میری بدلی ہوئی شخصیت کو۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، چچا جان، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں فرحات ہوں۔ آپ نے مجھے اپنی کوٹھی سے نکال دیا تھا، اس لیے میں اب اس سامنے والی کوٹھی میں رہتا ہوں۔ وہ حیرانی سے اور بے یقینی سے سامنے والی کوٹھی کو دیکھنے لگے۔ میں ان کے خیالات پڑھ سکتا تھا۔
مگر پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے چہرے سے حیرانی، پریشانی اور ندامت ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے پھر مسکرا کر کہا، معلوم ہوتا ہے میری خوشحالی دیکھ کر آپ کو صدمہ پہنچا ہے۔ نہیں بیٹے، انہوں نے جلدی سے کہا، میں بہت خوش ہوں، اللہ تمہیں اور ترقی دے۔ آج کل تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، جب اللہ ترقی دیتا ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ادھر کا مال ادھر آتا رہتا ہے۔ پھر بھی کچھ تو معلوم ہو کہ کیا کرتے ہو۔ ان کے دماغ میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر میں اتنا دولت مند کیسے بن گیا۔ میں نے جواب دیا، آپ کی دولت مندی کا راز یہ ہے کہ میرے والد مرحوم کی زمین و جائیداد نے آپ کو فرش سے عرش تک پہنچا دیا ہے، لیکن یہ راز دنیا نہیں جانتی۔ میری دولت مندی کے پیچھے بھی کوئی راز ہے۔ یہ دولت اور شان و شوکت کتنے ہی راز و اسرار سے گزر کر آتی ہے، یہ ہم دولت مند جانتے ہیں، مگر اپنے راز ایک دوسرے کو نہیں بتاتے۔ مجھے افسوس ہے، میں فی الحال آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکوں گا۔ بیٹے، تم اب تک اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ میں نے تمہارے ابا مرحوم کی زمینوں پر قبضہ جما رکھا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، میں تمہیں بیٹے کی طرح چاہتا ہوں۔ میں نے تمہارا حق نہیں چھینا ہے۔ میں نے خوش دلی سے کہا، چلیے مان لیتا ہوں، اب آپ کو الزام نہیں دوں گا۔ ہاں بیٹے، پرانی رنجشوں کو بھول جاؤ۔ خون کے رشتوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، مگر وہ رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں۔ چلو میرے ساتھ آؤ، اپنی چچی سے ملو۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی صلح کریں گے۔ میں نے بھی سوچا کہ چلو اچھا ہے، دشمنوں کے قریب رہ کر ان کی رہی سہی کمزوریاں معلوم ہوتی رہیں گی۔ چچا کو صلح صفائی پر آمادہ دیکھ کر زرینہ نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا۔ میں نے تعارف کرایا، یہ پھپھی کی لڑکی زرینہ ہے۔ چچا جان نے اسے رسمی دعائیں دی۔ پھر ہم ان کے ساتھ چلتے ہوئے کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اپنی بیگم کو آوازیں دینے لگے۔ چچی ڈرائنگ روم میں آئیں تو مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ میری آنکھوں نے انہیں پل بھر کے لیے ٹھہرا دیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھیں، یہ تو وہی آنکھیں ہیں۔ یہ آنکھیں پہلی بار ٹیکسی میں آئی تھیں اور پھر یہ آنکھیں۔ میں نے فوراً ہی ان کی سوچ کو اپنی گرفت میں لیا۔ بس آگے کچھ نہ سوچنا، جتنا ان آنکھوں کے متعلق سوچ چکی ہو اسے بھول جاؤ۔ آگے بڑھو، مجھے پہچانو اور میری آمد پر خوشی کا اظہار کرو۔ ان کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھی اور لہک کر بولی، یہ تو اپنا فرحاد ہے۔ بیٹا، تمہارے یہاں آنے سے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ آخر اتنے دنوں تک کہاں غائب رہے؟ میں نے جواب دیا، بس آپ لوگوں کو یاد کرتا رہا اور اپنا مستقبل بنانے کی راہیں تلاش کرتا رہا۔ جو کچھ بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں۔ خدا کے فضل سے 1,00,000-2,00,000 روپے تو گھر کے سیف میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ چچا جان نے مسکرا کر کہا، ہاں بھائی، تم بڑے آدمی بن گئے ہو، مگر اپنی چچی کی طرح کنجوس بن کر نہ رہنا۔ میں ان سے کبھی پیسے مانگتا ہوں تو یہ بہانے کر کے ٹال دیتی ہیں۔ کیوں بیگم، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کل میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ مجھے 1,25,000 روپے کی ضرورت ہے۔ تم صبح ہی بینک سے نکال کر لے آنا۔ چچی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ان کے کسی اکاؤنٹ میں 1,25,000 تو کیا 2,500 بھی نہیں تھے۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھیں اور سوچ رہی تھی، کل یہ فرحاد کنگال تھا، آج ہم کنگال ہو گئے ہیں۔ میں اپنے خاوند سے بھی نہیں کہہ سکتی کہ بے ایمانی سے حاصل کی ہوئی دولت میں نے کہاں ضائع کر دی ہے۔ پھر کل کیا ہوگا؟ انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ کوئی بہانہ نہیں سنیں گے۔ مجھے کسی سے قرض مانگنا ہی ہوگا۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے بغیر اپنی تباہی کو نہیں چھپا سکتی۔ اگلے ماہ فصل کی کٹائی کے بعد جو رقم آئے گی اس سے میں قرض ادا کر دوں گی۔ کیا فرحاد سے قرض مل سکتا ہے؟ یہ کمبخت تو بڑی ڈینگے مار رہا ہے کہ گھر کے سیف میں 1,00,000-2,00,000 روپے پڑے رہتے ہیں۔ کیا یہ اپنی چچی کو قرض نہیں دے گا؟
ضرور دے گا. ذرا محبت اور چاپلوسی سے کام نکالنا ہوگا. محبت اور نفرت کا بھی ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. محبت کا موقع ہو تو محبت کرنی چاہیے، ورنہ نفرت سے دھتکارتے رہنا چاہیے. میں اب تک اسے گالیاں دیتی اور دھتکارتی رہی ہوں، لیکن اب ٹائم ٹیبل کے مطابق اس سے محبت جتا کر بڑے پیار سے قرض حاصل کرنا ہوگا. وہ سوچ رہی تھیں اور اس دوران چچا جان زرینہ سے باتیں کرتے رہے. میں نے چچی کی سوچ میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، بے شک فرحات الو کا پٹھا ہے، ذرا بہلانے پھسلانے سے قرض دے دے گا. ابھی میں غزالہ کو بلاتی ہوں، اسے چائے لانے کے لیے کہوں گی. یہ سوچتے ہی انہوں نے آواز دی، غزالہ یہاں آؤ بیٹی، دیکھو فرحات آیا ہے، ملازم سے کہو اس کے لیے چائے لے آئے. چچا جان نے کہا، بیگم کیا تمہاری یادداشت کمزور ہو گئی ہے؟ غزالہ تمہارے سامنے باہر گئی ہے اور تم اسے آواز دے رہی ہو. میں نے چچی کے دماغ کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا. وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر پڑپڑانے لگیں. ارے ہاں، میں تو بھول ہی گئی تھی، وہ تو گھر میں نہیں ہے. نہ جانے میرے دماغ کو کیا ہو جاتا ہے. وہ اپنی انگلیوں سے پیشانی کو رگڑنے لگیں. ظہیر نے اپنے باپ سے کہا، ڈیڈی میں زرینہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ممی نے بھی ایک دن کہا تھا کہ وہ کسی گھریلو قسم کی لڑکی کو بہو بنانا چاہتی ہیں. چچی تو یہ سن کر ہی خوش ہو گئی تھی کہ زرینہ اپنے جہیز میں 50,000 کے زیورات اور 1,00,000 روپے لے کر آئے گی. ان دنوں وہ اسی فکر میں رہتی تھیں کہ کس راستے سے انہیں بڑی سے بڑی رقم مل سکتی ہے. انہوں نے چچا جان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اپنے بیٹے کی تائید کی. ہاں بیٹا، تم نے میرے منہ کی بات چھین لی ہے. میں کتنی دیر سے یہی سوچ رہی ہوں کہ زرینہ میری بہو بن جائے. چچا جان نے اس رشتے سے انکار تو نہیں کیا، لیکن اتنا کہا کہ زرینہ کی والدہ ان کی دشمن بن بیٹھی ہیں، اس لیے وہ بیٹی ان کے گھر نہیں دیں گی. میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں پھوپھی جان کو سمجھا لوں گا. اگر یہ رشتہ ہو گیا تو برسوں کی عداوتیں ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد چچی ہنس ہنس کر مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی رہی. جب میں زرینہ کے ساتھ ان کی کوٹھی سے نکلا تو اندھیرا ہو چکا تھا. چچی اسی فکر میں تھیں کہ کل صبح چچا جان کو 1,25,000 روپے کہاں سے لا کر دیے جائیں گے. اس وقت میں ہی ان کی مصیبت میں کام آ سکتا تھا، لہٰذا وہ میرے ساتھ پیار و محبت کی باتیں کرتی ہوئی میری کوٹھی میں آ گئیں. انہیں دیکھتے ہی پھوپھی جان کے تیور بدل گئے. وہ چچی جان کو خوب چلی کٹی سنانا چاہتی تھیں، لیکن میں نے انہیں الگ لے جا کر عاجزی سے سمجھایا کہ دشمن خود ہی چل کر ہمارے دروازے پر آئے تو اسے معاف کر دینا چاہیے. پھر میں نے یہ بھی سمجھایا کہ ظہیر بہت اچھا لڑکا ہے، نمازی پرہیزگار ہے، مال روڈ کی دکانیں اس کے نام ہیں. زرینہ اس کے گھر میں بہو بن کر جائے گی تو راج کرے گی. چچی اس کا رشتہ مانگنے آئی ہیں، لہٰذا انہیں ایک بیٹی کی ماں بن کر مصلحت سے کام لینا چاہیے. میری باتیں ان کی سمجھ میں آ گئیں. انہوں نے چچی کے پاس آ کر انہیں گلے سے لگا لیا. جوان بیٹی کا توق گلے سے اتارنے کے لیے وہ پرانی دشمنی بھول گئیں. میں اپنے بیڈ روم میں آ گیا. مجھے معلوم تھا کہ چچی میرے پاس ہاتھ پھیلانے آئیں گی. سچ کہتا ہوں، اس وقت ان کی بے بسی اور پریشانیوں کا خیال کر کے میرا دل موم ہونے لگا. میں نے سوچا کہ وہ دشمن ہی صحیح، مگر ایک عورت کو حد سے زیادہ پریشان کرنا مردانگی نہیں ہے. بس بہت ہو چکا، اس وقت مجھے ان کے کام آنا چاہیے. میں نے یہی کیا. جب وہ پھپھی سے باتیں کرنے کے بعد میرے پاس آئیں تو گفتگو کے دوران میں نے خود ہی کہا کہ کسی سلسلے میں انہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو وہ مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر خدمت کا موقع دیں. انہوں نے خوش ہو کر میری بلائیں لیں. پھر اپنی محتاجی اور قلاشی پر پردہ ڈالتی ہوئی بولی، بیٹے میں دوسروں کو قرض دے کر پچھتا رہی ہوں. 6 ماہ پہلے میرے بھائی اپنے کاروبار کے لیے مجھ سے 2 لاکھ روپے لے گیا. اس نے اب تک واپس نہیں کیے. ظہیر مجھ سے 3 لاکھ روپے اب تک لے چکا ہے. یہ سب باتیں میں تمہارے چچا جان سے چھپاتی ہوں.
اب میں ان سے کہہ نہیں سکتی کہ میرے اکاؤنٹ میں زیادہ رقم نہیں ہے. تم مجھے 1,25,000 روپے قرض دے دو، میں جلد ہی تمہیں لوٹا دوں گی. میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے اپنی آہنی الماری کھولی اور ان کی مطلوبہ رقم نکال کر انہیں دے دی. وہ مجھ پر قربان ہوئی جا رہی تھیں، میری بلائیں لے کر لفظوں کے پھول نچاور کر رہی تھیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے دعائیں دیتی ہوئی چلی گئیں. ان کے بدلے ہوئے رویے کو دیکھ کر سبھی یہ کہہ سکتے تھے کہ اب انہیں عقل آ گئی ہے اور انہوں نے سچے دل سے ہمیں اپنا سمجھ لیا ہے. وہ آئندہ ایک دشمن کی عقل سے نہیں سوچیں گی. لیکن اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے، عمل کچھ اور ہوتا ہے. وہ ایک ہی وقت میں زبان سے دعائیں دیتے ہیں اور دل سے گالیاں نکالتے ہیں. چچی کی سوچ بھی یہی کہہ رہی تھی. وہ میرے پاس اتنی دولت دیکھ کر کڑ رہی تھیں اور یہ منصوبے بنا رہی تھیں کہ وہ کس طرح مجھے بیٹا کہہ کر اور مجھے ایک ماں کا پیار دے کر وقتاً فوقتاً مجھ سے رقم وصول کرتی رہیں گی. میں اپنی پیدائش کے بعد ہی ماں کی ممتا سے محروم ہو گیا تھا. چچی ماں کے بے لوث مقدس رشتے کی ڈمی بن کر میری محرومی سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھیں. اگر میں خیال خانی کے علم سے واقف نہ ہوتا تو یقیناً ان کی جھوٹی ممتا کے فریب میں آ جاتا. اس وقت جی میں آیا کہ جو رقم میں نے قرض کے طور پر دی ہے اسے ابھی ان سے چھین لوں. میرے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. میری آنکھوں کے زیر اثر وہ خود ہی ساری رقم واپس لا کر دے دیتی. لیکن دی ہوئی چیز کو واپس لینا مجھے اچھا نہیں لگا. جو مہربانی کر دی سو کر دی. آئندہ ان کے کام نہ آنے کا فیصلہ کر لیا. قیصر ہماری میز کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا. یہ وہی قیصر تھا جو 6 سال پہلے غزالہ کا بوائے فرینڈ تھا اور جس کی میں نے اچھی طرح پٹائی کی تھی. وہ مجھے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھنے کے بعد غزالہ سے مسکرا کر بولا، ہیلو غزالہ، بہت دنوں بعد نظر آئی ہو. غزالہ نے جواباً مسکرا کر کہا، آؤ بیٹھو، ان سے ملو. اس کے بعد غزالہ نے میرا تعارف کرایا. قیصر تم انہیں تو پہچانتے ہوگے، یہ میرے کزن فرحاد علی ہیں. یاد ہے ایک دن تم دونوں میں جھگڑا بھی ہو گیا تھا. قیصر نے ناگواری سے کہا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. وہ جھگڑا ابھی ختم نہیں ہوا ہے، بہت جلد اس کا عبرتناک انجام سامنے آئے گا. تم دیکھو گی کہ مجھ سے ٹکرانے والے کا حشر کیا ہوتا ہے. میں 3 دن تک راوی کے کنارے آبادی سے دور ویرانے میں جاتا رہا. میں خاموشی اور تنہائی میں سایہ دار درختوں کے درمیان مراقبے میں بیٹھا تھا. اچانک مراقبے کے دوران میرے دماغ میں روشنی کے جھماکے ہونے لگے. اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی میری تنہائی میں مغل ہو رہا ہے. میں نے فوراً ہی آنکھیں کھول دی. اس وقت شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے، کسی قدر اندھیرا ہو رہا تھا. میں نے اپنی قوت سماعت ایک آواز پر مبذول کر دی. وہ ایک آواز نہیں تھی، کئی آوازیں تھیں. ہلکے ہلکے قدموں کی چاپ، قدموں کے چرچراتے ہوئے سوکھے پتوں کی صدائیں. وہ صدائیں لمحہ بلمحہ قریب آ رہی تھیں. میں بیٹھے ہی بیٹھے ادھر ادھر گردن گھما کر دیکھنے لگا. پھر مجھے دور اپنی طرف قیصر نظر آیا. اس کے دائیں بائیں 2 ساتھی کھڑے ہوئے تھے. تینوں کے ہاتھوں میں ہاکیاں تھیں. میں اپنی جگہ سے اٹھنے لگا. میرے بائیں طرف سے بشیرے کی آواز آئی، قیصر، میری اطلاع غلط نہیں تھی، دیکھ لو، پتہ نہیں یہ سالہ جنگل میں کس لیے آیا کرتا ہے. قیصر نے قہقہہ لگا کر کہا، اپنی موت کو آواز دینے آیا کرتا ہے. آج موت اس کے قریب آ گئی ہے. بیٹے فرحاد، اپنے پیچھے دیکھو، وہاں تمہارا باپ کھڑا ہوا ہے. میں نے گھوم کر پیچھے دیکھا. وہاں 4 آدمی کھڑے ہوئے تھے. صورت شکل سے ہی غنڈے نظر آ رہے تھے. ایک ان میں سے سب سے زیادہ لہیم شہیم تھا اور بڑی صفاقی سے مسکراتا ہوا اپنا چاقو کھول رہا تھا. مجھے قیصر کی آواز سنائی دی، یہ رام شاہ ہے، یہ انسانوں کو جانوروں کی طرح پٹخ کر ذبح کر دیتا ہے. شاید ہم تجھے زیر نہ کر سکیں، لیکن یہ تجھے نکلنے کا موقع نہیں دے گا. رام شاہ اچھڑے کا مشہور بدماش اور قاتل. میں نے اس کا بارہا ذکر سنا تھا.
और आज अपनी आंखों से उसे देख रहा था। वो आठों मेरे चारों तरफ फैल रहे थे, मेरे फरार होने के रास्ते मसदूद कर रहे थे। मैं तन्हा क्या कर सकता था? क्या यहां मेरा इल्म काम आ सकता था? नहीं, मैं सिर्फ ख्यालात पढ़ सकता था। दुश्मनों के हाथों को, हाकियों को और चाकुओं को अपनी तरफ बढ़ने से नहीं रोक सकता था। मैं एक वक्त में किसी एक को अपनी आंखों से हिप्नोटाइज कर सकता था। उस वक्त तक बाकी 7 मुझ पर पल पड़ते और मेरा कीमा बनाकर रख देते। मैं किसी को मदद के लिए नहीं पुकार सकता था, क्योंकि मुराकबे के लिए मैंने ऐसी वीरान जगह का इंतखाब किया था जहां से शाज़ो नादिर ही किसी इंसान का गुजर होता था। आज वो जगह मेरा मदफन बन रही थी। ऐसी बेयारो मददगारी के वक्त कोई पुरस्कार इल्म और शोबदेबाजी काम नहीं आती। एक मर्द सिर्फ अपनी जहानत और बाजुओं की कुव्वत ही से अपना बचाव कर सकता है। मैं अचानक ऐसे दरिंदा की तरह गुर्राने लगा जिसके चारों तरफ शिकारियों ने घेरा डाल रखा हो। वो लोग बड़ी होशियारी से घेराव कर रहे थे। मुझ पर हमला करने से पहले मेरे फरार के तमाम रास्ते मसदूद कर रहे थे। अभी शाम के गहरे साए थे। रात की तारीकी होती तो मैं उस तारीकी से कुछ फायदा उठा लेता। फिर मैंने अचानक फैसला किया कि मुझे रामे शाह से फिलहाल कतराना चाहिए, क्योंकि उसकी मुट्ठी में नंगा चाकू था और उसके दाएं बाएं 2 गुंडे मुझ पर छलांग लगाने के लिए तैयार थे। मैं यक बयक पलटकर कैसर की जानिब लपका। सबने अपनी हॉकियां संभाल ली थी, लेकिन मैंने उन्हें डॉज दिया। कैसर के करीब पहुंचने से पहले ही उसके एक ऐसे साथी पर छलांग लगाई जो नशेब की तरफ खड़ा हुआ अपने हाथों में हॉकी तोल रहा था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतनी फुर्ती से पैंतरा बदलकर उस पर छलांग लगाऊंगा। उसके हाथों में हॉकी उठी रह गई और मैं उससे लिपटकर नशेब में लुढ़कता चला गया। हम दोनों लुढ़क रहे थे। मैं एक हाथ से हॉकी छीन रहा था और अपने सर से उसकी नाक पर टकरे मारता जा रहा था। दूर ऊंचाई पर उसके साथियों के बोलने और दौड़ने की आवाजें आ रही थीं। सतह जमीन पर पहुंचकर हॉकी मेरे हाथ में आ गई। मैंने उसे टांगों पर रखा और सर से ऊपर दूसरी तरफ उछाल दिया। दौड़ते हुए कदमों के धमाके करीब आते जा रहे थे। मैंने फुर्ती से उठकर अपने मुकाबिल को उठने का मौका नहीं दिया। हॉकी के एक ही वार से उसे बेकार कर दिया और दौड़ते हुए दूसरी तरफ जाने लगा। मैं इसी तरह अपना बचाव कर रहा था। उनसे दूर भागने के दौरान जो पहले करीब आता उससे मुकाबला करता। फिर इससे पहले कि वो दोबारा मुझे चारों तरफ से घेरें, मैं भागकर उनसे दूर निकल जाता। कुछ मैं चालाकी से काम ले रहा था, कुछ वो चालाकी से काम ले रहे थे। मुझे दरिया की तरफ आबादी की समझ जाने का मौका नहीं दे रहे थे। जंगल के अंदर ही अंदर रेखते जा रहे थे। भागते हुए कदमों से जमीन दहल रही थी। कभी हॉकियों के टकराने की खटाखट गूंज रही थी और कभी कर्राहें और चीखें लहराती हुई दूर तक भटक रही थीं। वो जख्मी हो रहे थे, मैं भी जख्मी हो रहा था। मेरे जिस्म के कितने ही हिस्सों पर चोटें आई थीं। सर से खून बह रहा था और चेहरे पर फैल रहा था। हर चोट पर मैं जख्मी शेर की तरह बिफर जाता था। वो मान गए। उनके सुस्त हमले बता रहे थे कि वो जख्मी दरिंदे की तुंद मिजाजी को तस्लीम कर रहे हैं। मेरे लड़ने का अंदाज भी ऐसा था कि वो बैक वक्त हमला नहीं कर सकते थे। मैं हॉकी घुमाता हुआ दूर तक पैंतरे बदलता चला जाता था। जो करीब आता उस पर हमला करता, फिर एक तरफ भागता चला जाता। रामे शाह दूर ही दूर से मेरा ताक़ुब कर रहा था। वो इस इंतजार में था कि मेरे हाथों से हॉकी गिरे तो अपने चाकू की धार मुझ पर आजमाए। उसे तो मौका ना मिला, मुझे ही उसके करीब पहुंचने का मौका मिल गया। जब तक दूसरे मेरे करीब पहुंचते, मैं हॉकी से उसके सर पर एक शदीद ज़र्ब लगाता हुआ गुजर गया। उसके हलक से एक चीख निकली और मैं छलांग लगाकर एक घनी झाड़ी के पीछे चला गया। एक तवील जंग जारी थी। उस वक्त तक रात की तारीकी फैल चुकी थी। उनके 3 साथी बेकार हो गए थे। चौथा रामे शाह जख्मी हो गया था। बाकी 4 दुश्मन मोहतात होकर मेरा पीछा कर रहे थे। अब वो फैलने के बजाय एक साथ आगे बढ़ रहे थे। झाड़ी की दूसरी तरफ से आ रहे थे। मैं वहां से घूमकर फिर रामे शाह की तरफ गया।
وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تیزی سے اس کے قریب آیا اور ہاکی سے تابڑ توڑ حملے کرنے لگا۔ اس کی چیخ و پکار سے جنگل کا سناٹا گونج رہا تھا۔ میں اس بدماش کو بالکل ہی بیکار کر دینا چاہتا تھا جسے پریسر میرے قتل کے لیے کرائے پر لایا تھا، اور وہ اپنے خون میں نہا رہا تھا۔ اس میں اب چیخنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔ وہ اکھڑی اکھڑی سانسیں لیتا ہوا مجھے رحم طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت پیچھے سے کئی ہاکیاں مجھ پر برس گئیں۔ میں اپنی ہاکی لہراتا ہوا پلٹا تو وہ دور چھٹک گئے۔ میں گوشت پوست کا انسان ہوں، فولاد کا مجسمہ نہیں ہوں کہ مجھ پر دشمنوں کے حملوں کا اثر نہ ہو۔ میں تو اس بری طرح زخمی ہو گیا تھا کہ اب میرا سر چکرا رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا تھا۔ میں آنکھیں بھیج بھیج کر دیکھنے اور پیروں پر کھڑے رہنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اگر ایسا نہ کرتا تو اب تک زندہ سلامت نظر نہ آتا، لیکن اب میری قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ میں گرتے گرتے ہاکی زمین پر ٹیک کر سنبھل گیا، ذرا سا جھک گیا۔ جھکتے ہی مجھے رامیشا کے قریب پڑا ہوا چاقو نظر آیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ چاروں سہمے ہوئے تھے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں گرنے والا ہوں یا انہیں دھوکے میں رکھ کر رامیشا کی طرح کسی ایک کی مرمت کرنے والا ہوں۔ میں نے آخری تمام قوتوں کو سمیٹ کر وہ چاقو اٹھا لیا اور ایک شرابی کی طرح لڑکھڑاتے ہوئے للکارا۔ میرے بائیں ہاتھ میں چاقو تھا اور دائیں ہاتھ میں ہاکی، اور میں قیصر کی طرف پلٹ گیا۔ وہ اچانک ہی دوسری طرف گھوم کر بھاگنے لگا۔ اسے بھاگتے دیکھ کر وہ تینوں بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھے گرا نہیں سکیں گے۔ میں نے تنہا ایک ہاکی سے 4 دشمنوں کو مار گرایا تھا۔ اب تو چاقو بھی ہاتھ میں آ گیا تھا، پھر وہ جان بچا کر کیسے نہ بھاگتے۔ ویسے ان کی بزدلی سے میری جان بچ گئی۔ وہ میرا آخری دم توڑتا ہوا حوصلہ تھا کہ میں ہاکی کا سہارا لیے کھڑا تھا اور آگے پیچھے ڈول رہا تھا۔ چاقو ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا تھا، پھر میں بھی گر پڑا۔ مجھ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہ سکتا۔ وہ واپس آ کر اب بڑی آسانی سے مجھے ہلاک کر سکتے تھے۔ میں زمین پر کھسٹنے لگا، اس مقام سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ میرا سر گھوم رہا تھا۔ تاریکی میں پہلے آس پاس کے درخت نظر آ رہے تھے، اب آنکھوں کے سامنے ایسا اندھیرا چھا گیا تھا کہ کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ بس ایک زندگی سے محبت تھی، اور اسی زندگی کا رتی بھر حوصلہ مجھے پناہ کی تلاش میں گھسیٹ رہا تھا۔ میرا جسم دکھ رہا تھا، ہڈیاں چٹخ رہی تھیں، زخموں سے ٹیس اٹھ رہی تھیں، اور میں جہنم کی تاریکیوں میں رینگ رہا تھا۔ کہیں پر روشنی کی ایک ہلکی سی رمق بھی نہ تھی۔ اس وقت مجھ میں صرف 2 قوتیں تھیں، ایک رینگتے رہنے کی اور دوسری سنتے رہنے کی۔ میرے کان آہٹوں پر لگے ہوئے تھے کہ کہیں دشمن پلٹ کر نہ آ جائیں۔ نہیں، کسی کے قدموں کی آہٹ نہیں تھی۔ جھینگروں کی چک 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 کانوں میں بج رہی تھی۔ شاخوں کے جھومنے اور پتوں کی سرسرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے ساتھ ساتھ وہ تمام آوازیں بھی رینگ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر تک میں اپنی زندہ لاش کو گھسیٹتا رہا۔ نہ جانے کتنی دور نکل آیا تھا، آبادی سے قریب تھا یا آبادی سے بہت دور چلا آیا تھا۔ بس پھر ہمت جواب دے گئی اور میں چاروں شانے چت ہو گیا۔ اب کوئی آئے اور مجھے ذبح کر ڈالے، تب بھی نہیں اٹھوں گا۔ زندگی کے لیے جتنا لڑنا تھا لڑ چکا تھا، اب تو مرتے وقت آرام آ رہا تھا۔ میرا جسم ڈھیلا پڑ گیا، آنکھیں یوں پھیل گئیں جیسے پتھرا گئی ہوں۔ میں ہوش و حواس کی دنیا سے جا رہا تھا، مگر واہری موت اتنے زخم پہنچانے کے بعد بھی قریب نہیں آ رہی تھی۔ میرے آس پاس بھٹک رہی تھی اور مجھے کرب میں مبتلا کر رہی تھی۔ پھر میری آنکھیں بند ہوتے ہوتے رہ گئی، میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کسی کے بھاری بھرکم قدموں کی دھمک سنائی دے رہی تھی۔ جنگل کے سناٹے میں زمین کی چھاتی دھڑک رہی تھی۔ شاید دشمن آ رہے تھے، شاید کوئی ہمدرد آ رہا تھا۔ زندگی آ رہی تھی یا موت آ رہی تھی، وہ بھی قریب آ کر رک گئی۔
پھر کسی مرد کی گرجدار آواز سنائی دی۔ کون ہے بے تو؟ میں نے بڑی نقاہت سے آواز کی سمت گردن گھما دی۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر کوئی کھڑا ہوا تھا۔ رات کی تاریکی میں صرف اس کا سفید لباس جھلک رہا تھا۔ کوئی لامبا سا حبا پہنے ہوئے تھا۔ وہ کوئی بھی تھا، اس کی کرخت آواز سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ پھر وہ قریب آ گیا۔ ہمارے درمیان ایک ننھا سا شعلہ لپکا، ایک لائٹر روشن ہوا۔ اس روشنی میں ایک سیاہی مائل چہرہ نظر آیا۔ سیاہ چہرے پر دو بڑی بڑی سرخ آنکھیں یوں لگ رہی تھیں جیسے کوئی درندہ ابھی ابھی خون پی کر آ رہا ہو۔ اس کی بھویں اتنی گھنی تھیں جتنی اس کی مونچھیں۔ وہ مونچھیں منگولین ٹائپ کی تھیں اور بانچوں سے نیچے لٹک رہی تھیں۔ وہ ایک ہاتھ سے مجھے یوں ٹٹول کر دیکھ رہا تھا جیسے قصائی بکرے کو دیکھتا ہے۔ پھر وہ خوشی سے دانت نکال کر کہنے لگا، او ہو، تگڑا ہے، ایک دم تگڑا ہے، کافی خون بہہ چکا ہے، پھر بھی ایک بالٹی اور نکل آئے گا۔ ابے کون تجھے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ گیا ہے؟ میں نے جواب دینا چاہا مگر صرف ہونٹ کھل کر رہ گئے۔ حلق میں سانسیں اٹک رہی تھیں۔ میری قوت گویائی بھی جواب دے گئی تھی۔ اس نے حقارت سے کہا، سالہ بول بھی نہیں سکتا، اپنے پیروں سے کیا خاک چلے گا؟ مجھے ہی گھسیٹ کر لے جانا ہوگا۔ کوئی بات نہیں، بڑے آرام سے لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے لائٹر کو بجھا دیا۔ چند لمحوں بعد مجھے اپنے سر میں شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ اس نے میرے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ پھر وہ تکلیف انتہائی اذیتناک اور ناقابل برداشت ہو گئی، کیونکہ وہ بالوں کو مٹھی میں جکڑے مجھے گھسیٹ کر لے جا رہا تھا۔ اف، ایسی بے رحمی، ایسی سنگ دلی۔ ایک قصائی بھی بکرے کو اس طرح گھسیٹ کر قربان گاہ تک نہیں لے جاتا۔ میں پہلے ہی ہوش و حواس کھو رہا تھا۔ اس نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ میرے حلق سے ایک آخری کرراہ نکلی، پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ بے ہوشی کے اندھیروں میں گم ہو گیا۔ میں وقتی طور پر مر چکا تھا۔ یہ ایک طرح کی موت ہی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں سانس لے رہا ہوں یا نہیں۔ میں اپنے آپ سے غافل تھا، لہذا اپنے لیے مر چکا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، پھر رفتہ رفتہ مجھے ہوش آنے لگا۔ پہلے قوت سماعت جاگی، کانوں میں دھیمی دھیمی سی آوازیں آنے لگیں۔ کوئی بڑبڑا رہا تھا یا زیر لب کچھ کہہ رہا تھا۔ میں صاف طور پر سن نہیں سکتا تھا کیونکہ دماغ پر اب تک دھند چھائی ہوئی تھی۔ میں بند آنکھوں کے پیچھے خود کو محسوس کرنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں کون ہوں اور کہاں ہوں۔ پھر دماغ سے دھند چھٹنے لگی۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے جنگل میں دشمنوں سے مقابلہ کیا تھا۔ مقابلے کے نتیجے میں دشمنوں کا بھی برا حشر ہوا اور میں بھی زخموں سے چور ہو کر گر پڑا تھا۔ اس کے بعد ایک بے رحم قصائی کہیں سے آیا تھا اور میرے سر کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے کہیں لے جا رہا تھا۔ پھر مجھے ہوش نہ رہا اور اب ہوش میں آتے ہی میں خود کو بستر پر محسوس کر رہا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ یہ سوچتے ہوئے میں نے آنکھیں کھول دیں۔ میں اوندھا پڑا ہوا تھا۔ میرا چہرہ زرد اور سوکھی گھاس پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے کروٹ بدل کر سیدھی طرح لیٹنے کی کوشش کی تو تمام بدن سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ ایک تو خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے میں کمزور ہو گیا تھا، دوسرے اس بات کا علم ہوا کہ میں مضبوط رسیوں سے بندھا ہوا ہوں۔ رسی کی لمبائی میرے بازوؤں سے جسم کے اطراف سانپ کی طرح لپٹی ہوئی پیروں تک بندھی ہوئی تھی۔ میں نہ تو اٹھ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا۔ زمین پر پڑی ہوئی شہتیر کی طرح صرف ادھر سے ادھر لڑک سکتا تھا۔ کڑھائی سے اچھل کر آگ میں گرنے والی بات تھی۔ قیصر اور رام شاہ سے بچ کر میں ایک انجانے دشمن کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ آخر کسی کو مجھ سے کیا دشمنی تھی؟ میں کیوں اس طرح باندھ کر رکھا گیا تھا؟ میں پھر اس آواز کو سننے لگا۔ کسی مرد کی بھاری بھرکم سی آواز تھی۔ میں سر اٹھا کر اپنے آس پاس دیکھنے لگا۔ وہ مٹی کا ایک کچا سا مکان تھا۔ چھت سے لٹکے ہوئے چینکے میں 3 چھوٹی بڑی ہانڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی مجھے بھوک محسوس ہوئی۔
نہ جانے میں کب سے بے ہوش پڑا تھا۔ کمرے میں دن کی روشنی سے پتا چل رہا تھا کہ ایک رات گزر گئی ہے اور اب دوسرا دن گزر رہا ہے۔ میں رسیوں کو توڑنے کے لیے کسمسانے اور زور آزمائی کرنے لگا۔ بھوک پیاس، زخموں کی جلن اور ٹیسیں، تھکن اور کمزوری، پھر اس پر زور آزمائی کی تو نقاہت سے ہانپتا رہ گیا، مگر اس رسی کا کچھ نہ بگڑا۔ میرا ہی زخم خورتا جسم بری طرح دکھنے لگا۔ میں نے بے بسی سے دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازے کی دوسری طرف ایک اور کمرہ نظر آ رہا تھا اور وہیں سے کسی کے بڑبڑانے کی آواز آ رہی تھی۔ اس دروازے تک پہنچنے کے لیے میں لڑکتا ہوا مٹی کے کچے فرش پر آ گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہاں کون ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اس کی بڑبڑاہٹ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ شاید وہ کوئی اجنبی زبان تھی یا دوری کی وجہ سے الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ میں کچے فرش پر آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر ایک شہتیر کی طرح لڑک کر دروازے تک پہنچ گیا۔ دوسرا کمرہ بہت بڑا تھا مگر سامان سے بالکل خالی تھا۔ کمرے کے عین قلب میں وہ لہیم شہیم شخص کچے فرش پر پلتھی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ سینے پر قینچی کی طرح بندھے ہوئے تھے۔ اس کی بڑی بڑی سرخ آنکھیں اس دروازے کی طرف لگی ہوئی تھیں جو باہر کی طرف کھلتا تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی ظالم اور جابر تھا جو جبرن مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ رہا تھا اور شاید اسی طرح گھسیٹتے ہوئے مجھے یہاں تک لایا تھا۔ اس کے چاروں طرف سندور کی ریکھاؤں سے 2 دائرے بنے ہوئے تھے۔ چھوٹے سے دائرے میں بیٹھا ہوا کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ اس کے سامنے قوس نما خنجر رکھا ہوا تھا، ایسا خنجر جس سے جلاد مجرموں کے سر قلم کرتے ہیں۔ اسے دیکھتے ہی میرے دماغ نے کہا کہ میں قربانی کا بکرا بنا کر لایا گیا ہوں اور وہ میرے لہو سے کالے جادو کی کوئی رسم ادا کرنا چاہتا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی میں پھر رسیوں کی بندش میں تڑپنے اور مچلنے لگا۔ میں بزدلی اور بے بسی کی موت نہیں مرنا چاہتا تھا۔ اس کمبخت نے میری بے ہوشی سے فائدہ اٹھا کر مجھے بے بس کر دیا تھا۔ اتنی مضبوط رسی سے باندھ رکھا تھا کہ میں ماہی بے آب کی طرح تڑپتا ہی رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے یقین ہو گیا کہ میں اس شکنجے سے آزاد نہیں ہو سکوں گا۔ مجھے جھلانے اور زور آزمائی کرنے کے بجائے تحمل سے کوئی دوسری تدبیر سوچنا چاہیے۔ میں سکون سے لیٹا رہ گیا، چند لمحوں تک بالکل خاموش رہا، پھر اس اجنبی کی سرخ آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، کیا میں تنویمی عمل کے ذریعے اسے اپنا معمول بنا سکتا ہوں؟ نہیں، اس کے بھاری جبڑے سیاہی مائل چہرے کی سختی اور خونخوار آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ خونی درندہ ہے اور ٹھوس قوت ارادی کا مالک ہے۔ وہ ہیپناٹزم کے ذریعے ٹرانس میں نہیں آئے گا۔ کالا جادو اور سفلی عمل سیکھنے یا جاننے والے اکثر پراسرار قوتوں سے ٹکراتے رہتے ہیں اور لرزہ خیز واقعات سے دوچار ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ کسی کے معمول نہیں بنتے، بلکہ دوسروں کو اپنا مطیع و معمول بناتے ہیں یا پھر اپنی مخالف قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ وہ تنویمی عمل کے ذریعے میرے زیر اثر نہیں آئے گا۔ اسے سمجھنے کے لیے میرے پاس ایک ہی علم تھا۔ میں خیال خوانی کے ذریعے اس کے خیالات پڑھ سکتا تھا اور اس کے متعلق کچھ معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ لہذا اس کی کمزوریاں تلاش کرنے کے لیے میں لیٹے ہی لیٹے مراقبے میں چلا گیا اور اپنی باطنی سماعت سے اس کے خیالات کو سننے لگا۔ وہ اجنبی زبان تھی، وہ کچھ زبان سے بڑبڑا رہا تھا، وہی اس کے دماغ میں بھی تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس زبان میں جاپ کر رہا ہے۔ میں نے اپنی سوچ کی لہروں سے اس کے دماغ پر دستک دی۔ رک جاؤ، میں حکم دیتا ہوں، یہ جاپ اور منتر ونتر بند کرو۔ میری سوچ اس کی سوچ سے ٹکرائی، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی پتھر سے ٹکراتا ہے۔ اس پتھر پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ بدستور منتر پڑھتا رہا۔ میں پریشانی سے اسے تکنے لگا۔ اس کی نظریں بیرونی دروازے پر مرکوز تھیں اور دماغ پتھر ہو گیا تھا۔ اس نے کسی علم سے اپنے اطراف ایسا حصار بنا رکھا تھا کہ کوئی اسے توڑ کر
اس کے دھیان گیان کو متزلزل نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت مجھے اپنی کم علمی کا احساس ہوا۔ اب تک میں نے عورتوں اور کمزور دماغ کے مردوں پر اپنا علم آزمایا تھا۔ ان کے خیالات پڑھ کر اور انہیں اپنے زیر اثر لا کر میں نے سمجھ لیا تھا کہ میں بہت کچھ حاصل کر چکا ہوں۔ ایک بار چچا کے خیالات بھی پڑے تھے، مگر وہ بھی عورتوں کی طرح کمزور اور متاثر ہو جانے والا دماغ رکھتے تھے۔ صلاحیتیں تو اس وقت آزمائی جاتی ہیں جب کوئی جوڑ توڑ کرنے والا مقابل سامنے آتا ہے، اور میں تسلیم کر رہا تھا وہاں اس اجنبی کے سامنے میری صلاحیتیں کام نہیں آئیں گی۔ عجیب بے بسی کا عالم تھا، نہ صلاحیتیں کام آ رہی تھیں، نہ جسمانی قوتوں سے رسیاں توڑ کر نکل سکتا تھا۔ سر پر لگنے والی چوٹوں نے ذہن کو بھی کسی حد تک مفلوج کر دیا تھا۔ کوئی تدبیر دماغ کو چھو کر نہیں گزر رہی تھی۔ پھر میں نے سوچنے کے بجائے زبان سے کام لیا اور جھلا کر چیخنے لگا، کون ہو تم؟ مجھے رسیوں سے کیوں باندھ رکھا ہے؟ مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ یہ رسیاں کھول دو ورنہ میری دشمنی مہنگی پڑے گی۔ میں اس لیے چیخ رہا تھا کہ میری آواز اس مکان کے باہر دور دور تک چلی جائے اور کوئی میری مدد کے لیے یہاں آ جائے۔ اس اجنبی پر میری چیخ و پکار کا مطلق اثر نہ ہوا۔ اس کی پلکیں تک نہ جھپکیں۔ وہ چوں کا توں پتھر کے مجسمے کی طرح بیٹھا رہا۔ صرف اس کے ہونٹ ہلتے رہے، مگر ہاں باہر سے آواز سنائی دی، چھم 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 پائل بج رہی تھی۔ میں چونک کر اس آواز کو سننے لگا۔ دیوار کی دوسری طرف وہ پائل چھم چھماتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ میں نے آواز کی سمت منہ اٹھا کر کہا، تم کون ہو؟ رک جاؤ، اس مکان کے اندر آؤ، میری مدد کرو۔ اگر تم اکیلی ہو تو اپنی بستی کے لوگوں کو بلا کر لاؤ۔ مجھے یہاں زبردستی باندھ کر رکھا گیا ہے، میری مدد کرو۔ میری چیخ و پکار کا جواب نہیں ملا۔ وہ پائل توڑتی اور قہقہے لگاتی رہی۔ پہلے وہ بیرونی دروازے کی جانب دیوار کے اس پار سنائی دے رہی تھی، پھر وہ میرے بائیں طرف کی دیوار کے پار گنگناتی چلی گئی۔ میں ادھر سے ادھر لڑکتا ہوا آواز کی سمت دیکھتا جا رہا تھا اور اس اجنبی عورت کو پکارتا جا رہا تھا جو پائل چھنکاتی ہوئی جا رہی تھی۔ پھر وہ آواز تھم گئی۔ کہیں کوئی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ شاید اس کمرے کے پیچھے بھی کوئی کمرہ تھا جہاں وہ داخل ہوئی تھی، اور اب آہستہ آہستہ چھم چھم کرتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اس کی چال اور پائل کی چھنکار سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی نوخیز حسینہ ہوگی۔ بوڑھی عورتیں پائل تو نہیں باندھتی۔ میں نے اس لیے سوچا کہ نوخیز اور نادان لڑکی ہوگی تو میں اسے آسانی سے ٹرانس ملا کر رسیاں کھلوا لوں گا۔ بس یہی ایک امید کی کرن نظر آ رہی تھی۔ وہ چھم چھم کی آواز اس کمرے میں آ گئی جہاں وہ کانی طبیعت کا اجنبی دھرنا دیے بیٹھا تھا۔ میں جلدی سے لڑکتا ہوا پھر اس دروازے تک پہنچ گیا اور چوکھٹ کے پار اپنا آدھا دھڑ نکال کر دیکھنے لگا۔ اس اجنبی کے پیچھے ایک دروازہ تھا۔ وہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں وہ کھڑی ہوئی تھی۔ سرخ ریشم کا گھاگرا، سرخ ریشم کی چولی، سونے کے کنگن، کانوں میں جھمکے اور گلے میں بیش قیمت موتیوں کی مالائیں تھیں۔ اس کا بدن چاندنی کی طرح اجلا تھا۔ اس چاندنی کے بدن پر زیورات کا سنہرا عکس جھلملا رہا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے بھول گیا کہ میں کہاں ہوں اور کس طرح موت کی کھائی میں گرنے کے لیے آخری کنارے تک آ پہنچا ہوں۔ مصائب کے اندھیرے میں بھی اگر روشنی کا چماکا ہو تو ذرا دیر کے لیے نگاہیں وہاں جم جاتی ہیں۔ مجھ پر بھی کچھ ایسی ہی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ دور ہی سے مجھے دیکھ کر بڑی نخوت سے مسکرائی اور ایک شان بے نیازی سے چلتی ہوئی میری طرف آنے لگی۔ اس نے سندور سے بنے ہوئے دائرے میں قدم نہیں رکھا، اس دائرے سے کتراتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ وہ جتنی نزاکت سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی تھی اتنی ہی شقافت سے میرے سینے پہ چھم سے پاؤں رکھتی ہوئی بولی، کیوں بے؟ ہوش میں آتے ہی یہاں تک چلا آیا؟ چل اپنی جگہ واپس جا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ٹھوکر ماری۔ میں اور عورت کی ٹھوکر کھاؤں؟ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔
میں نے غرا کر اسے دیکھا. میری شعلہ فشاں آنکھوں سے جیسے چنگاریاں چھوٹی ہوں یا بجلی کوندی ہو. اس کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا. وہ لڑکھڑا کر ذرا پیچھے چلی گئی. پھر دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا. میں فوراً ہی خیالات پڑھنے لگا. وہ سوچ رہی تھی, ارے اس کی آنکھوں میں تو بجلی بھری ہے. میں سنبھلتی نہ تو ابھی موم کی طرح پگھل جاتی. یہ تو کوئی گیانی جان پڑتا ہے. یہ سوچ کر اس نے زبان سے پوچھا, کون ہے رے تو؟ سچ سچ بتا, تو کالا علم جانتا ہے؟ میں نے اپنی نگاہوں کی آنچ کو دھیما کر دیا. اتنا تو سمجھ ہی گیا تھا کہ وہ میری نگاہوں کی حرارت سے نہیں پگھلے گی, لہذا میں اپنے علم سے اسے چونکانا اور محتاط کرنا نہیں چاہتا تھا. میں نے انجان بن کر پوچھا, کالا علم کیا ہوتا ہے؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر ہنسنے لگی. مجھ سے جھوٹ بولتا ہے؟ ارے تیری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تو کالے منتروں کا گیانی ہے. مجھے کالا منتر آتا تو ابھی ان رسیوں سے آزاد ہو جاتا. اس نے آنکھیں سکیڑ کر ایسے دیکھا جیسے میری باتوں کو یقین نہ آیا ہو. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تو ہماری محنتوں پر پانی پھیرنے اندر سے ہار بیٹھا ہو اور اوپر سے اپنے آپ کو مجبور بتا رہا ہو. میں ابھی معلوم کرتی ہوں کہ تو کتنے پانی میں ہے. یہ کہہ کر اس نے دونوں پاؤں ذرا سے پھیلائے اور دونوں ہاتھوں کو ذرا سا اٹھا کر مٹکنے لگی. کسی اجنبی زبان میں کوئی سریلا گیت گانے لگی. بڑی رسیلی آواز تھی. وہ ایک مخصوص تال پر مٹک رہی تھی. اگر کسی عیش گدھے میں وہ ایسی حرکتیں کرتی تو دیکھنے والے جذبات سے بے قابو ہو جاتے, مگر اس وقت مجھے وہ زہر لگ رہی تھی. تھوڑی دیر تک ناچتے اور گاتے رہنے کے بعد وہ اپنا ایک ہاتھ سندوری دائرے کے اندر لے گئی. میں نے حیرت سے دیکھا اس کی ہتھیلی پر ایک ننھا سا شعلہ روشن ہو گیا تھا. وہ اپنی ہتھیلی دائرے سے باہر لے آئی, پھر اسے اپنے منہ کے قریب لا کر ایک پھونک ماری. پھوں. وہ ننھا سا شعلہ فضا میں لہراتا ہوا میرے پاس آیا اور میں اچانک بھڑکتے ہوئے شعلوں میں گر گیا. اف, ایسی جلن اور ایسی اذیت تھی کہ میں ادھر سے ادھر لڑکتا ہوا چیخ رہا تھا, تڑپ رہا تھا. شعلے مجھے جلا رہے تھے. میں جہنم کی آگ میں جل رہا تھا. وہ قہقہے لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی, بچنے کی کوشش کر. اگر علم جانتا ہے تو اپنا علم کام میں لا. یہ تو معمولی سی شعبدے بازی ہے. 2 ٹکے کا جادوگر بھی ان شعلوں کو بجھا سکتا ہے. بجھاؤ اپنے جنتر منتر سے.